بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جو بڑا رحیم و رحمان ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کا راستہ دکھایا۔ ناظرین کرام، آج موضوع یہ ہے کہ ہاتھ کس کے ساتھ ہوا، گلے کی ہڈی کون ہے، کیا تحریک لبیک کا جو دھرنا ہے مرید کے میں وہ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ آج ان کی ڈیڈ لائن تھی سیز فائر کا دن، یعنی جو مذاکرات پیچھے ہوئے تھے شیخ رشید صاحب سے، اور اس کے بعد انہوں نے سعد رضوی صاحب سے بھی مذاکرات کیے تھے، اور پنجاب حکومت کی جانب سے وزیر قانون راجہ بشارت، IG پنجاب اور شیخ رشید صاحب نے جو مذاکرات کر کے، جس میں انہوں نے بڑی تعریف کی تھی تحریک لبیک کی، کہ TLP جو ہے ان کے عہدیداروں کا رویہ بہت اچھا ہے۔ سعد رضوی صاحب نے بھی بہت اچھا رویہ کیا، اور گھنٹوں سے مذاکرات کر کے بہت سے معاملات سیدھے ہوئے تھے۔ اس میں ایک معاملہ ہوا تھا کہ کالا دن نہیں کہیں گے، مذہبی تنظیم کہیں گے نہیں، لیکن وہ ابھی تک جو ہے اس کا باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور اسے کالا دن تنظیم ہی کہا جا رہا ہے۔ آج منگل ہے، صبح بدھ ہے، تحریک لبیک نے آج کی رات تک کا ٹائم دیا تھا، اور شیخ رشید صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ بدھ تک آپ ہمیں وقت دے دیں تاکہ کابینہ میں لے جا کے سارے مسائل حل کیے جائیں گے۔ اب صورتحال کیا ہے، بات کہاں تک پہنچی ہے، یہ بتانے کے لیے میں آج آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں، بلکہ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر قائم ہو جائے۔ ناظرین، TLP، کیا TLP کے ذریعے شیخ رشید صاحب نے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، یا حکومت سے کوئی مذاکرات کر کے، جو ان سے مذاکرات کیے تو حکومت سے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، یا TLP کی آڑ میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ TLP کے مذاکرات کی آڑ میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ شیخ رشید صاحب اب لولی پاپ دے رہے ہیں، مختلف رنگ برنگی کھٹی میٹھی گولیاں بانٹ رہے ہیں۔ تحریک لبیک جو ہے وہ اپنے آپ کو جان نثاران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے ان پر قربان ہو جائیں گے اور اسلام آباد ضرور جائیں گے۔ سیز فائر ہوا تھا، مذاکرات ہوئے تھے، بات چیت ہوئی تھی۔ گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا کہ DC لاہور نے ان سے مذاکرات کی ہے، تو انہوں نے GT روڈ کا ایک حصہ کھول دیا تھا ٹریفک کے لیے، لیکن دوسرے حصے پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرید کے میں ان کی بہت خدمت کی گئی، ان کے چاہنے والے بہت ہیں، لہذا ان کو کسی چیز کی پرابلم نہیں تھی، لیکن آج کی رات جو ہے اس میں انہوں نے اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کرنی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کابینہ میں جا کے اب یہ سارے معاملات طے ہوں گے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کا پہلا مطالبہ ہے کہ سفیر فرانس کو ملک بدر کیا جائے، اس کا معاملہ ہم قومی اسمبلی میں لے جائیں گے، پارلیمنٹ میں۔ یعنی بات آگے سے آگے جا رہی ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ تحریک لبیک والے جو ہیں وہ جتنی بھی مرضی صلح پسند ہوں، وہ اس معاملے پہ کسی جگہ بھی کوئی جو ہے وہ مصلحت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاور ہے، ان کے روڈ پاور ان کے پاس ہے، گلی محلے میں لوگ ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہ اپنے مشن پہ چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ ہم نے ہنگامہ آرائی کی، نہ ہم کریں گے۔ کچھ لوگ ہیں، حکومت کا کام ہے انہیں روکے، وہ کہتے ہیں جتنا بھی ہوا ہے توڑ پھوڑ یہ وہ ہمارے کارکنوں کی بات نہیں ہے۔ اب جو بنیادی وجہ تھی، ایک تھی سعد رضوی صاحب کی کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے، جو ان کے سربراہ ہیں اب خادم حسین رضوی صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے، اور دوسری تھی کہ تمام رہنما، تمام لوگ کارکن جو پکڑے گئے ہیں انہیں غیر مشروط طور پر چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ تو کیا ہو جائے گا ایسا؟ لگتا نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ پھر گمبھیر ہونے والا ہے۔ کیوں کہ GT روڈ پہ نہ صرف خندقیں کھدی ہوئی ہیں آگے کاموکی کے پاس، بلکہ ہمارے ذرائع کے مطابق، ہماری اطلاع کے مطابق لاہور سے پولیس کی نفری جو ہے وہ بھی مرید کے کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ تو اگر پولیس کی طرف سے کہیں سے بھی کوئی ذرا سے بھی کوئی پیش قدمی کی گئی، یا کہیں پہ تھوڑی سی مداخلت کی گئی، تو پھر ظاہر ہے جہاں کارکن ہوتے ہیں 150 یا اس سے زیادہ یا ہزاروں، تو وہاں تو معاملات جو ہیں بگڑ جاتے ہیں۔ لاہور میں یہ ہو چکا ہے، لاہور میں درجنوں کارکن گرفتار ہوئے۔ پہلے دن جب جھگڑا ہوا، جب یہاں
اورنج ٹرین پہ کے 2 اسٹیشن توڑے گئے تو وہ لوگ تو کہتے ہیں ہمارے آدمی نہیں ہیں، لیکن سوچنا تو یہ تو حکومت کا کام ہے، وزارت داخلہ کا کام ہے کہ آخر وہ آدمی کون تھے، کس کے تھے آدمی۔ لبیک والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل امن شانتی کے ساتھ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو حکومت نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر دے، نہیں کریں گے تو ہم دھرنا دیں گے، اور دھرنا دیں گے تو پھر آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم فیض آباد جا کے کون سا موقف اختیار کریں۔ کیوں؟ اپنے قائد یعنی سعد رضوی کی مرضی کے بغیر وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہم نے کرنا۔ معاملہ خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہنے والے کچھ لوگ کہ شاید ان کو منا لیا جائے گا اور منا کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے سیدھا ہو جائے گا، کل کابینہ کچھ چیزوں کی منظوری دے دے گی، کچھ چیزوں کے لیے کوئی وقت مانگ لے گی۔ حق ہے یہ حکومت کا، حکومت کر سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ تحریک لبیک اور ان کے رہنما اس بات سے مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، حکومت کی یہ غلط فہمی ہوگی کہ اس وقت کھٹی میٹھی گولیاں دے کے ان کو فارغ کر دیا جائے، اور اس کے بعد وہ شیخ رشید صاحب ایک تو وعدے کر کے گئے ہیں تو وہ بڑے مطمئن ہیں، اور پھر شیخ رشید صاحب کا ایک ماضی کا بیان کہ مجھ سے بڑا جانثارانہ کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں جانثار ہوں، اگر کوئی بات بنی تو میں استعفیٰ دوں گا، میں حکومت سے باہر آ جاؤں گا اگر معاملات نہ ہوئے، تو بہت سی یقین دہانیاں کرا جائیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ گلے کی ہڈی بن گیا، حکومت کی بھی اور ان کی بھی۔ اچھا، یہی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور ہے، بڑی دھوم تھی ایک نوٹیفیکیشن کی، اس کا وقت بھی مکمل ہو گیا، کل 27 تاریخ ہے۔ وہاں پہ بھی یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ کل اپنا چارج سنبھالیں گے۔ اب نوٹیفیکیشن ہوا میں ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کسی کو نہیں پتہ، اس کے بارے میں اب کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن معاملات یہی ہیں کہ اگر قومی اداروں کو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی اداروں کو جمہوریت میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، پارلیمنٹ میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور پارلیمنٹ کو جو ہے وہ یا منتخب لوگوں کو وہ قومی اداروں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب لگ رہا ہے کوئی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ ایک تو شیخ رشید صاحب کا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ گلے کی ہڈی بن گیا ہے یہ ٹی ایل پی، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ان کی بات نہ مانے گی۔ اچھا، مثال کے طور پہ اگر یہ ہو بھی جائے، یہ سارا کچھ ہو گیا، معاملہ طے ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، تب بھی یہ آسانی بات نہیں ہے۔ وقتی طور پہ ان کو ٹائم دیا جا سکتا ہے، تحریک لبیک ٹائم دے دے گی، لیکن آگے سوچیں کیا ہے، اگلا مہینہ وہ بڑا خطرناک ہے۔ 16 نومبر کو خادم حسین رضوی کی پہلی برسی ہے، اور ان کی نماز جنازہ میں آپ نے دیکھ لینا کتنی دنیا تھی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا، ساری ایجنسیاں، حکومت، سب کو پتہ ہے۔ پہلی برسی کے موقع پر جب یہ پھر اکٹھے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ فی الحال ان سے تاخیری حربے استعمال کر کے ان سے وقت لے بھی لیں، پھر بھی یہ سنبھالی نہیں جائے گی۔ لہٰذا تحریک لبیک کے بارے میں سنجیدگی سے عمران خان کو سوچنا پڑے گا، حکومت کو سوچنا پڑے گا، وزارت داخلہ کو سوچنا پڑے گا، چاہے وہ پنجاب کی ہو چاہے وفاقی ہو، یہ سارے معاملات۔ اس میں دعووں پہ لگ رہا ہے کہ قربانی جو ہے کہیں وہ شیخ رشید صاحب کی ہو جائے، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے ادھر بھی یقین دہانی کرائی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، مجھ سے بڑا جو ہے وہ کوئی نبی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ میں جو ہوں، میں غلام کی حیثیت سے اپنی قربانی دوں گا۔ تو اب عاشق رسول، بڑا عاشق رسول شیخ رشید صاحب کا دعویٰ، دوسری جانب لبیک سے وعدے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے وعدوں کی پہرے داری کروں، پاسداری نہیں کہا، پاسداری تو حکومت نے کرنی ہے، انہوں نے کہا میں اپنے وعدوں کی پہرے داری کروں گا۔ تو اب وہ کیا پہرے داری کر سکیں گے کیا نہیں؟ حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور آج اور کل کا دن بڑا اہم ہے۔ اللہ کرے کہ کسی طریقے سے یہ راستہ نکل آئے، کیوں کہ ہم اور آپ عام پاکستانی انتشار نہیں چاہتا، ہم اتحاد اور یکجہتی چاہتے ہیں۔ اتحاد اور یکجہتی جب بھی ہو سکتی ہے جب تمام قوتیں جو ہیں مشاورت سے قومی مسائل کا حل نکالیں گی تو ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے گا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سے درخواست کہ INN کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ نگہبان۔